جو مشہور واقعہ ہے نا، سمرقند کو قتیبہ بن مسلم نے فتح کیا تھا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ سمرقند فتح کرنے کے بعد وہاں کے جو پادری تھے، عیسائی دنیا تھی، وہ قتیبہ بن مسلم نے حملہ کر کے سب پورا فتح کر دیا تھا۔ عیسائی پادری نے شکایت پر مشتمل خط لکھا عمر بن عبدالعزیز کو۔ اس کا قاصد روانہ ہوا سمرقند سے اور شام پہنچا، اور پہنچ کر اس نے پوچھا خلیفہ کا گھر کہاں ہے؟ ایک بڑی مسجد شام کی دیکھی اس نے، تو اس نے کہا یہ ہماری مسجد ہے، یہ خلیفہ یعنی بادشاہ کا وہ نہیں ہے۔ بادشاہی کتنی تھی، یعنی شام و فلسطین اور مصر اور عراق اور یہ پورا عرب اور یہ بری صغیر پاک و ہند اور سمرقند تک فتوحات کا سلسلہ، یہ ایک سلطنت ہے، ایک خلافت ہے۔ تو اس نے کہا اس بادشاہ کا گھر پتہ نہیں کتنا ہوگا، لیکن کسی نے ایک جھونپڑی دکھائی، یہ گھر ہے۔ اس نے کہا نہیں میں یہ کوئی اور عمر ہوگا، میں خلیفہ کا پوچھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں یہی ہے۔ تو جا کے بڑی عجیب حالت میں اس نے دروازہ کٹکھٹایا۔ دروازہ کٹکھٹایا تو جس نے دروازہ کھولا وہ خلیفہ خود تھے۔ اس نے کہا میں خلیفہ کے لیے یہ ایک خط لایا ہوں اپنی پادری کا، سمرقند سے آیا ہوں۔ خط کو پڑھا، اور جب پڑھا تو خط کے بالکل جیسے یہاں خط لکھا ہے، دوسرے جانب جلدی جلدی لکھ دیا۔ وہ قاصد حیران تھا کیا لکھ رہے ہیں۔ اس نے لکھا قتیبہ بن مسلم کو کہ مجھے شکایت پہنچی ہے کہ تم نے بغیر اطلاع کے حملہ کر دیا سمرقند پر، ان کو دعوت بھی نہیں دی، ان کو بتایا بھی نہیں تھا، اور حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس لیے فوراً کسی کو قاضی بناؤ اور عدالت لگاؤ، اور وہ فیصلہ کرے اس مسئلے کے بارے میں، کیس کا فیصلہ کرے وہ۔ اور اس پہ دستخط کیا، اور وہ جو اس کا سٹیمپ مہر تھا وہ مہر لگا دیا اور کہا یہ لے جاؤ۔ وہ قاصد حیران تھا کہ جس کی شکایت ہم لے کر آئے ہیں اسی کو فیصلہ کرنا حوالے کیا۔ اب کیا، تو اب اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لیکن اس نے کہا میرا کام کیا ہے، میرا کام تو خط لانا تھا اور جواب واپس پہنچانا تھا، جواب پہنچا دیا۔ یہ کتنا عرصہ گزرا ہوگا، فتح کی کتنے دن ہو چکے ہوں گے۔ وہ شام آتا ہے اپنی سواری پر، مہینوں کا سفر کر کے پھر واپس جاتا ہے۔ واپس پہنچا تو اپنے پادری کو خط دے دے، تمہارا خط ہے، اس کے پیچھے اس کا جواب ہے۔ وہ پادری کو بھی تھوڑی سی حیرانگی ہوئی، اس نے کہا یہ ہمارے درمیان کیسے فیصلہ کریں گے؟ لیکن اس نے سوچا کہ چلے پہنچا دیتے ہیں خلیفہ کے پاس، قتیبہ بن مسلم کے پاس، یعنی وہ جو کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، اس کے پاس پہنچیے، جی ہماری شکایت اور یہ تمہارے خلیفہ کا خط۔ جب اس نے وہ خط دیکھا تو کڑا ہو گیا فوراً، خلیفہ کا حکم آیا ہے۔ اور وہ بیٹے بیٹے اس نے فوراً ایک شخص کو قاضی مقرر کیا اور اس سے کہا عدالت لگاؤ، فیصلہ کرو۔ وہ جو ہی اس کو قاضی بنایا گیا فوراً وہ بیٹھ گیا، وہ چوکیدار کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کیا عدالت کا، اور پادری کو جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا خلیفہ کو بھی ادھر بیٹھا دیا۔ خلیفہ کو نے سپہ سالار کو، قتیبہ بن مسلم کو، ادھر بیٹھ جاؤ۔ اور اس نے پادری کا خط پڑھ کر سنایا، اس سے کہا تم اپنا دعویٰ پیش کرو۔ اس نے پیش کیا۔ قتیبہ بن مسلم سے پوچھا بتاؤ یہ ٹھیک کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اصل میں ہم نے پہلے جتنے حملے کیے ہیں اور لوگوں کو اطلاع دی ہے، انہوں نے ہمارے خلاف سازشی کی ہے اور ہمیں فتح کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی تھی، اس لیے ہم نے یہاں ان کو اس طرح بتایا نہیں، اور یہ ہماری ضرورت۔ وہ قاضی نے کہا اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب دو، واقعی تم نے بغیر اعلان کی، بغیر بتائے حملہ کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو بتا دیا، ایسے ہی ہوا تھا۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ فوراً قتیبہ بن مسلم اپنے تمام لشکروں سمیت جو لوگ آئے ہیں یہاں فوراً سمرقند خالی کر کے یہاں سے نکل جائے۔ آج فیصلہ ہوا، لوگ حیران تھے یہ فیصلہ کیسے عملی ہوگا، بس ویسی فیصلہ تھا۔ کل صبح دیکھا گرد اڑ رہا ہے،
قتیبہ بن مسلم آگے، سارا لشکر پیچھے، ان کے خاندان سب لوگ پیچھے. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ قد نفذ الحکم، فیصلہ عملی ہو گیا ہے، عدالت کا فیصلہ عملی ہو گیا ہے. اور سارا لشکر جب سمرقند سے نکلا اور سمرقند خالی ہوا تو اس دوران سمرقند کے لوگوں نے ان کی رویوں کو دیکھا تھا. فاتح قوم کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اس جیسی حکومت تو ہماری بھی نہیں تھی. اور سمرقند کا پادری آگے اور اس کے سارے لوگ پیچھے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے پیچھے، اور ان سے کہا بھئی واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تم سے اچھے لوگ ہمیں نہیں ملتے، ہم پورا سمرقند خود آپ کے حوالے کرتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ کردار تھا.